السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بعض مخلص دوستوں نے میری ایک 13-14 سالہ پرانی تقریر کا ایک مختصر سا کلپ جو انبیاء علیہم السلام کی وفات کے موضوع پر ہے وہ مجھے بھیجا، جس میں سورۃ المائدہ کی آیت 117 میں قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کی یہ آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جو میں نے کہا وہ سن لیجئے۔ قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ 117 نمبر آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر ان کا نگران تو تھا، ان کا محافظ تو تھا، تو ان کو جانتا تھا، تو ان کی صورتحال رکھتا تھا۔ میں تو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکا تھا، پھر مجھے ان کی خبر نہیں تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ الحمدللہ اس میں توفیتنی اس کا ترجمہ تو بالکل صحیح بیان کیا گیا کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ پھر آگے روانی اور بے دھیانی میں میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ میں تو مر کر اس دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آ چکا تھا۔ اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے عرض ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا یہ عقیدہ قطعا نہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ قرآن اور حدیث اور امت اسلامیہ کے اجماعی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت ان کا دنیا میں پھر دوبارہ نزول ہوگا، کچھ عرصہ وہ زندہ رہیں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی۔ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت 159 میں اللہ مالک کا یہ فرمان غور سے سنیے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ ان کی موت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت۔ اور اسی طرح میرے کئی دروس ہیں جو خاص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موضوع پر ہیں، جس میں ہم نے تفصیل سے وضاحت کی کہ وہ دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ان کا دوبارہ دنیا پہ آنا ہے۔ جو لوگ جلدی میں یا بے دھیانی میں میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بنیاد پر ایک غلط عقیدہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں تو میں اس عقیدے سے بری اور بیزار ہوں، اور اللہ مالک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جن پر میں واقف ہو سکا اور جن پر میں واقف نہیں ہو سکا، میں اپنی ان تمام خطاؤں سے اللہ مالک کے ہاں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر کوئی جملہ ایسا نکلا جو منہج اہل الحدیث کے خلاف ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔